دعا جو ہے نا اس میں بھی ہمارا بڑا عجب اپنی کانسیپٹ ہے. یار میں تو دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی. نماز کے بعد بھی مانگتا ہوں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دعا مانگو, روز دعا مانگتا ہوں. میں نے تو فلاں عالم دین سے بھی دعا کرائی, کعبے کے سامنے جا کر دعا کی, رمضان میں دعا کی, افطار کے وقت دعا کی, دعا ہی قبول نہیں ہوئی. ایکچولی ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. دعا میں تین میں سے ون آف کوئی چیز ہوتی ہے. نمبر 1, یا تو میں جو مانگتا ہوں مجھے وہ دے دیا جاتا ہے, یا اس کے بدلے کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے, دعا جا کر اس بلا کو انٹرسپٹ کر دیتی ہے, یہ سمجھیے کہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جب بندہ, کچھ لوگوں کی دعا جو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا کرو ملتا نہیں ہے, مگر اللہ اس کے بدلے قیامت کے لیے بہت بڑا ثواب رکھ دیتا ہے. بندہ قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں اپنی دیکھے گا نا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی, I didn't make those good deed. تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی, اس کے بدلے تمہارا ثواب جمع کر دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں, بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا دعا ہی قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے مولانا صاحب, آخرت کا نفع تو مل جائے گا, مگر ادھر کی پرابلم بھی تو دور ہونا ہے. پریشان ہوں, وہ حل ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, میں تہجد میں بھی دعا مانگتا ہوں پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی. چلو اس کا بھی جواب سن لو. آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہو, اسمال سن اور اسمال بردر, ٹھیک, اور اس کو بخار ہو جائے, بیکم ال, کف یا فلو, اور وہ آپ سے ضد کرے, کیا آپ اس کو آئس کریم دیں گے؟ بتائیے. آپ کا بیٹا رو رہا ہے, ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, ضد کر رہا ہے, آپ آئس کریم نہیں دیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ میں باپ ہوں, میں جانتا ہوں مجھے اپنے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. یہی آنسر دو گے نا. ابھی اس کو آئس کریم دوں گا یہ بیمار ہو جائے گا, ایسا ہی ہے نا. اب میرے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے اپنے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, وہ نہیں دے رہا. میں رو رہا ہوں یا اللہ مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. میں رو رہا ہوں یا اللہ میری مشکل آسان کر دے, وہ نہیں دے رہا. تو مانو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے, وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. روایتوں میں آتا ہے جب کوئی کافر, غیر مسلم, فاجر, گناہگار, سنفل پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے, یہ دوبارہ میرے سامنے نہ مانگے. اللہ کا کوئی حبیب, اللہ کا کوئی پیارا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, سچ بتاؤ نا, میں جو مانگوں مجھے وہ مل جائے یہ اچھا ہے, یا کبھی اللہ میری دعا پر فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے, واللہ میری تو زندگی وصول ہو گئی نا. تو مجھے اس کی آواز پسند ہے, اس کا گر گڑانا پسند ہے, اس کی التجائیں پسند ہیں. تو پلیز اللہ سے دوستی کر لو, اللہ پر یقین کرو. اللہ سب سے بڑا مہربان ہے, وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پرابلم یہی تو ہو گئی کہ ہمیں اللہ سے ہی بھروسہ ختم ہو گیا, ہم اللہ پر ہی توکل کھو بیٹھے, ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ہی اعتراض ہونا شروع ہو گیا. ایسا نہ کرو. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, جو ہمارے پاس نہیں ہے میں اسی کا ٹینشن ہے, جو ہے اس کی انجوائمنٹ ختم ہو گئی ہے. عجب سی لڑائی ہے نا, عجب سی کمپٹیشن ہے. میں ایسا گھر کب لوں گا, میں فلاں ملک میں کب جاؤں گا, مجھے کب برٹش پاسپورٹ ملے گا. اچھا برٹش پاسپورٹ مل گیا تو پھر چین نہیں آیا, اور کچھ لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, وہ بڑی والی گاڑی کب لوں گا میں, وہ فلاں کنٹری کب دیکھوں گا. جو مل گیا وہ ختم, جو نہیں ملا اس کی ٹینشن, اور اسی ٹینشن میں زندگی گزر گئی ہے. اس بات کو اس طرح سمجھو کہ ایک بار ایک بادشاہ تھا, کنگ, اس نے اپنے وزیر کو بلایا, مجھے نیند نہیں آتی, can't sleep properly, what is the reason? And look, they are my servants, میرے غلاموں کو دیکھو, یہ میرے گھر کے باہر فٹ پاتھ پر ہی سو جاتے ہیں. جب دیکھتا ہوں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ, they smile too much, they laugh with each other, even they didn't have any money, پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس, پھر بھی خوش ہیں.
میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہوں. واٹ از دا ریزن؟ منسٹر کہتا ہے سر بادشاہ سلامت اس کے لیے آپ کو فارمولا نمبر 99 ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. بادشاہ سلامت کا واٹ از فارمولا نمبر 99؟ 100 سونے کی اشرفیاں ذرا بادشاہ سلامت آپ لائیے. بادشاہ کے لیے اٹس نتھنگ، پینٹ. اس نے آرڈر کیا جلدی سے 100 کوئنز آف گولڈ لے کر آؤ. ان کا ایک اور جو سرونٹ تھا وہ لے کر آیا. تو وزیر نے کہا ذرا مجھے دیجیے. منسٹر نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک جو گولڈ کوئن تھا وہ نکالا اپنے جیب میں رکھ لیا. بادشاہ سلامت کو پھر وہ تھیلی دی اور کہا کسی بھی غلام کو بلائیے. بادشاہ نے غلام کو بلایا، کہا سر یہ گفٹ اس کو دے دیجیے، پلیز گیو دیٹ گفٹ ٹو دیٹ سرونٹ. اس غلام کو یہ تھیلی دے دیجیے. اور وزیر نے کہا تمہیں مبارک ہو، بادشاہ سلامت نے تمہیں 100 اشرفیاں 100 گولڈ کوئنز گفٹ دیے. شاکڈ. اپنی لائف میں اس نے ایک گولڈ کوئن نہیں خریدا تھا، 100 گولڈ کوئنز، 100 اشرفیاں. وہ تو اوور جوائڈ، جھومتا ہوا گھر پہنچا. فیملی کو کہا مبارک ہو، وی بیکم رچ، کانگریچولیشن بادشاہ سلامت. our king gave me 100 coins of gold, now we are rich. Subhanallah. Children ask, oh my daddy, till now I didn't see a coin of gold, I want to see those coins. باپ نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا دیکھو. اس نے تھیلی کھولی اور سارے کوئنز بچوں کو دکھا. Children's happy, see that. Oh my father, can we count it? Okay my son, please count, no worry. Then they start counting. How many those coins? 99. Say, oh my father, it's not 100. They are 99. Oh no my son, you make mistake in your calculation. Please count again. They count again. How many they are? 99. اس عورت نے گننا شروع کیا. کتنی نکلی؟ 99. اس سرونٹ نے کہا تم کو گننا ہی نہیں آتا ہے، کسی کو کاؤنٹ کرنا ہی نہیں آتا ہے، میں کاؤنٹ کرتا ہوں. اس نے کاؤنٹ کی، کتنی نکلی؟ اللہ اکبر. اب بیوی نے شاؤٹ کیا، وائف نے، بے وقوف آدمی، زندگی میں پہلی بار تمہیں 100 اشرفیاں ملی، تم سنبھال کے نہیں لائے، راستے میں اشرفی گرا کر آ گئے. اتنا بھی تمہیں احساس نہیں ہے؟ اتنے غریب آدمی، ہم اتنے سارے پیسے ملے، سونے کی اشرفی کی قیمت بتائے تم کو؟ یو نو دا ویلیو آف ون کوئن. اب ہسبینڈ کے نہیں یہیں کہیں گر گئی ہوگی. اب جناب بیڈ کو اٹھایا گیا، ٹیبل کو اٹھایا گیا، میٹ کو اٹھایا گیا، پورے گھر میں ہنگامہ، نو سلیپ، ساری رات جھگڑا، فائٹنگ. ویئر از دیٹ کوئن، ویئر از دیٹ گولڈ کوئن؟ سب ڈھونڈتے رہے اس سکے کو. صبح وہی جو سرونٹ تھا بادشاہ کے پاس آیا ان دا مارننگ، ریڈ آئیز، نو فریشنس، نو سلیپنگ نائٹ، ود ٹینشن. اب وہ وزیر کہتا ہے اس غلام کو بلایا، یہ کیا ہو گیا تمہارے چہرے کو، کیا ہو گیا؟ تم تو روز بڑے سکون میں ہوتے تھے، اسمائلی فیس، ویری always looking fresh. Why you are in so much tension? He said, oh my king, I lost that one coin because you gave me last night 100 coins. Unfortunately, I lost one coin. Minister took that coin from his pocket and gave it to him, that this coin with me, don't worry, and go away. Then he become happy and go to his house. اس نے پتہ کیا کہا بادشاہ سے؟ بادشاہ سلامت، ایکچولی دس از یور پرابلم. واٹ ایور یو ہیو، یو ڈو ناٹ انجوائنگ آن دیٹ بیوٹیفل سسٹیننس اینڈ آل یور ویلتھ. واٹ ایور یو ڈونٹ ہیو، یو آلویز تھنکنگ اباؤٹ. پرسن ہیو 99 گولڈ کوئنز. وہ ساری رات جوائے کرتا نا، شکر ادا کرتا، مزے کرتا، مگر ساری رات نہیں سویا کہ وہ ایک اشرفی کدھر گئی. ایکچولی دس از اوور پرابلم. We have so many things. ہم اس پر نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ انجوائے کرتے ہیں. جو نہیں ہے اس کا سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں. کبھی سوچا کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ نے آئیز دی ہیں، ہینڈز دیے ہیں، لیگز دی ہیں، ٹنگ دی ہے، ایئرز دی ہیں، نوز دی ہے، ایوری تھنگ وی ہیو. بٹ وی آر تھنکنگ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ کار، آئی ڈونٹ ہیو دیٹ ٹائپ آف ہاؤس. ہمارا پرابلم یہ کسی کے گھر میں جائے اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، کسی کی گاڑی میں بیٹھے اپنی گاڑی بری لگنے لگ جاتی ہے، کسی کے ساتھ جائے تو اپنی نعمتیں کم لگنے لگ جاتی. کتنا برا عمل ہے. ارے جو اللہ نے دیا اس پر انجوائے کب کرو گے، شکر کب کرو گے؟ خدا کی قسم اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. Millions and millions people only think about it, what اللہ تبارک و تعالیٰ bestowed on us. مگر ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یاد رکھو کہ جو جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا،
اللہ اس کی نعمتوں میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے. آئے ہائے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. ہم کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ اللہ کرے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں وہ کیسے اپنی نعمتیں ہم پر برساتا ہے.